اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمع سالم اور جمع مکسر کی اقسام پڑھیں گے۔ جمع سالم کی اقسام۔ سالم کسے کہتے ہیں یہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو آج بھی سن لے۔ سالم وہ جمع ہوتی ہے جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، یعنی واحد کے الفاظ باقی رہتے ہیں، صرف اس کے آگے کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، تو یہ جمع سالم تھی۔ اب جو جمع سالم ہوگی وہ یا تو مذکر ہوگی یا پھر مؤنث ہوگی۔ اگر جمع سالم مذکر ہو تو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اگر جمع سالم مؤنث اسم کی بنائی جائے تو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ تو اب ہم جمع مذکر سالم کی تعریف، اس کو بنانے کا طریقہ اور پھر اس کی شرائط پڑھیں گے۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو دو سے زیادہ مذکر افراد پر دلالت کرتی ہے۔ تو جب مذکر کا ذکر ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مذکر کی جمع ہے، اور جمع کہتے ہیں دو سے زائد افراد کو، تو پتہ چلا جمع مذکر اور پھر سالم یہ وہ جمع ہوتی ہے جو دو سے زائد مذکر افراد پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ بنتی کیسے ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واحد کے آخر میں واو ساکن، نون مفتوح سے مراد وہ نون جس پر فتح ہو، جس پر زبر ہو۔ یہ ایک طریقہ تھا، واحد کے آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح، جیسے یہ دیکھیے عاقلون، یہ عاقل سے بنا ہے، عاقل واحد تھا تو واحد کے آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح لگا دیا تو عاقلون جمع مذکر سالم بن گئی۔ تو عاقلون دیکھیے واحد ہے اور مذکر ہے، تو مذکر کی جب جمع بنائی تو جمع مذکر ہوئی، پھر واحد کے صیغے سلامت ہے تو اس لیے جمع مذکر سالم ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یائے ساکن نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، تو عالم دیکھیے واحد تھا، اس کے آخر میں یائے ساکن اور نون مفتوح لگا دی تو یہ جمع مذکر سالم بن گئی۔ یہ تھا اس کے بنانے کا طریقہ۔ اب جمع مذکر سالم بنانے کی کچھ شرائط ہے، تو شرائط ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر اسم کو جمع مذکر سالم نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ جس جمع میں درج ذیل خصوصیات ہوں گی تو وہی جمع مذکر سالم بنے گی۔ تو وہ خصوصیات کون سی ہیں یا وہ شرائط کون سی ہیں جو جمع مذکر سالم بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جمع، اس جمع سے مراد جمع مذکر سالم، مذکر ذوی العقول کے علم، مذکر ہو ذوی العقول ہو، ذوی العقول سے مراد صاحب عقل، تو عقل رکھنے والے مذکر میں انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے شامل ہیں۔ اب دیکھیے اگر میں کہتا ہوں کتا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور جانور لے لے، گدھا، وہ مذکر تو ہیں لیکن ذوی العقول نہیں ہے، اس لیے جب جمع مذکر سالم بنائی جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مذکر ذوی العقول کا نام ہو۔ جیسے یہاں دیکھیے محمد، یا پھر کوئی اور نام بھی ہم لے سکتے ہیں، زیدون، تو یہ وہ نام ہے جو مذکر ذوی العقول کے نام ہیں، تو اب ان کے نام سے ہم جمع بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے یا مذکر ذوی العقول کی صفت سے بنتی ہے۔ پیچھے تھا علم، نام مذکر ذوی العقول کا ہو تو جمع مذکر سالم بن جائے گی۔ آگے ہے یا پھر مذکر ذوی العقول کی صفت ہو، کوئی خوبی ہو تو اس سے بھی جمع مذکر سالم بن جاتی ہے۔ جیسے عاملن مزدور کو کہتے ہیں، تو مزدوری کرنے والا یہ انسان کی صفت ہے، تو عامل کی جب جمع بنائی تو اس کے آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح لگا دیا تو یہ جمع مذکر سالم بن گئی۔ اسی طرح عاقل عقل رکھنے والا، عقل مند، تو اس لیے اس سے بھی ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جمع مذکر سالم بنانے کی شرائط، یا تو مذکر ذوی العقول کے نام سے یا پھر مذکر ذوی العقول کی صفت سے۔ آگے ہے جمع مؤنث سالم، مؤنث اسم سے بننے والی جمع، اور پھر جب جمع بنائی جائے تو اس مؤنث اسم کے جو صیغے ہیں وہ سلامت رہے، اس کی بنا نہ ٹوٹے۔
تو یہ وہ جمع ہے جو دو سے زیادہ مؤنث افراد پر دلالت کرتی ہے۔ اور اب آگے اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کیسے بنتی ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واحد کے آخر سے تا ہٹا کر اس کی جگہ الف تا لگانے سے بنتی ہے۔ جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن واحد تھا، تا ہٹا دی، اس کے بدلے میں مسلم کے آگے الف اور تا لگا دی تو یہ جمع مؤنث سالم بن گئی۔ اسی طرح شجراتن سے تا ہٹا کر الف تا لگا دی تو یہ جمع مؤنث سالم بن گئی شجراتن۔ اب آگے ہیں جمع مؤنث سالم کی شرائط۔ تو یہاں بھی شرائط سے مقصد یہ ہے کہ ہر جمع مؤنث سالم نہیں بن سکتی۔ جمع مؤنث سالم بنانے کی کچھ شرائط ہے کہ آپ اس اسم کو جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں جس میں یہ درج ذیل شرائط پائے جائیں گی۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ مؤنث ذوی العقول کا علم ہو۔ جیسے یہاں دیکھیے زینبو، یہ ایک عورت کا نام ہے تو مؤنث ہے، تو اس کی جب جمع سالم بنائی، اس کے آگے الف اور تا لگا دیا تو زینباتن بن گیا۔ تو یہ چونکہ مؤنث کی جمع سالم ہے تو اس لیے جمع مؤنث سالم ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث ذوی العقول کا نام اور صفت، مؤنث ذوی العقول کے علم اور صفت، یا پھر مؤنث ذوی العقول کی صفت ہو، جس طرح پیچھے مذکر ذوی العقول کی صفت تھی عاملون، تو مؤنث اس کا بنتا ہے عاملاتن، کام کرنے والی، تو مؤنث ذوی العقول کی صفت سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ تو تا کے بدلے میں الف تا لگا دیں گے عاملاتن۔ یا غیر ذوی العقول کی صفت سے بنتی ہے، تو غیر ذوی العقول کون ہوتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ باقی تمام اشیاء غیر ذوی العقول ہے۔ یہ نیچے انہوں نے 3 نمبر حاشیے میں بھی بتایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے شامی خاتون، یہ نہ ہی تو ذوی العقول کا علم ہے، نہ ذوی العقول کی صفت ہے، بلکہ یہ غیر ذوی العقول کی صفت ہے۔ بلند پہاڑ، ٹھیک ہے، تو پہاڑ کا بلند ہونا یہ پہاڑ کی صفت ہے، تو پہاڑ چونکہ غیر ذوی العقول ہے، عقل والا نہیں ہے، تو اس لیے غیر ذوی العقول کی جو صفت ہوگی اس سے بھی جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ تو شامی خاتون سے شامی خاتون، تا ہٹا کر اس کی جگہ الف تا لگا دیا۔ تو آگے ہے جمع مکسر کی اقسام۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب واحد سے جمع بنائیں اور واحد کے صیغے سلامت نہ رہے، ترتیب ٹوٹ جائے، تو وہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ اب اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ وہ جمع مکسر یا تو جمع قلت ہوگی، یا جمع کثرت ہوگی، یا جمع منتہی الجموع ہوگی۔ تو سب سے پہلی ہے جمع قلت۔ تو جمع بھی ہو اور قلت بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع تو ہے لیکن اس جمع میں تھوڑے افراد ہیں۔ قلت سے مراد یہاں کم ہے، یعنی تھوڑا ہونا، قلیل ہونا۔ تو جمع قلت وہ جمع جو تھوڑے افراد پر دلالت کرے۔ تھوڑے افراد کتنے ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں کہ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے۔ جیسے صوبن سے اسوابن، صوبن کپڑا، اسوابن کپڑے، کتنے کپڑے؟ یہ 2 سے زائد ہیں اور 10 تک ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی جمع جس میں 3 سے لے کر 10 تک کے افراد شامل ہوں وہ جمع قلت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو افراد ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں۔ دوسری ہے جمع کثرت۔ تو اسے جمع کثرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کثیر افراد پر دلالت کرتی ہے، اس میں جو افراد ہوتے ہیں وہ غیر محدود ہوتے ہیں۔ یہ جمع 3 سے لے کر غیر محدود افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی 2 سے زائد ہوں اور 2 سے زائد سے لے کر غیر محدود ہوں۔ پیچھے تھا 10 تک، 10 تک جب کہا تو وہ محدود ہو گئے، اس لیے وہ جمع قلت ہے۔ یہاں غیر محدود ہے تو اس لیے جمع کثرت ہے۔ جیسے جابل سے جبال، جابل ایک پہاڑ، اس کی جمع کثرت بنائی بہت سے پہاڑ۔ اسی طرح عماد سے عمود، بہت سے ستون، تو یہ تھی جمع کثرت۔ آگے ہے جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ جمع جو آخر حد تک پہنچ جائے۔ تو آخر حد تک پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ آگے انہوں نے تعریف میں بتایا ہے
کہ وہ جمع جس کی آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی۔ ظاہر ہے جب جمع کی انتہا ہو گئی، منتہی الجموع، تو پھر اس سے آگے تو جمع مکسر نہیں بنے گی، اسی لیے اسے جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ تو پھر آگے انہوں نے بتایا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، اس کی پہچان انہوں نے بتائی ہے کہ جمع منتہی الجموع کا پہلا اور دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے مسجد واحد تھا، اس کی جمع منتہی الجموع بنائی تو پہلا اور دوسرا مفتوح ہے، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، تو یہ پہلا اور دوسرا مفتوح ہوا۔ اور تیسری جگہ الف ساکن، یہ سین کے بعد الف ساکن، اور اس کے بعد والا حرف مکسور ہوتا ہے، تو الف کے بعد والا حرف جیم جو ہے مکسور ہے، تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ جیسے مسجد سے مساجد، سوار سے اساویرو،